کی قیمتوں میں کمی یا بڑھوتری آتی ہے، اور ہم اس کو اعلان بھی بذریعہ اعلانیہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم سمجھیں کہ بہتر ہے کہ ہم قوم کے سامنے آ کے یہ اپنی بات رکھیں، اور جو بھی سوالات آپ کے ہیں بھائیوں کے، اخبارات کے، جرنلسٹ کے، صحافیوں کے، وہ جواب دیں۔ گزارش خدمت یہ ہے کہ جب فروری میں عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کی حکومت کے آخری دن شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا جس کے تحت انہوں نے قیمتیں پیٹرول کی کم کر دیں، ٹیکس اس پہ ختم کر دیا، سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا اور لیوی بھی ختم کر دی، بلکہ اس پہ نقصان شروع کر دیا جس کو پی ڈی سی پرائز ڈیفرنشل سبسڈی یا پرائز ڈیفرنشل کلیم بولتے ہیں، اور وہ دینا شروع کر دی۔ اس وقت $85 کی یا $90 کی پرائز تھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ جون تک بڑھائیں گے، اور بتدریج جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی گئیں۔ آج ہم جون میں کھڑے ہیں، 15 جون، اور انٹرنیشنل قیمت جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے وہ $120 ہے۔ لہٰذا آپ کا ملک، ہم سب کا ملک، اس وقت پیٹرول کے ہر لیٹر میں، گو کہ ہم نے پچھلے 3 ہفتوں میں 2 مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں، مگر اس وقت پھر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں $24.03 کا نقصان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ڈیزل میں $59.16 کا نقصان کر رہا ہے، کیروسین آئل میں $29.49 کا نقصان کر رہا ہے، اور لائٹ ڈیزل آئل میں $29.16 کا نقصان کر رہا ہے۔ ہم نے جیسے آپ سے گزارش کری تھی کہ مئی کے مہینے میں یہ نقصان جو تھا وہ تقریباً 120 ارب روپے سے تجاوز کر گیا تھا، اور یہ بھی میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ 3 گنا زیادہ ہے یہ حکومت کا خرچہ چلانے کا، کہ جو آپ کی سول حکومت چلاتے ہیں ہم، اس کا خرچہ 40 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، 42 ارب روپیہ، اور جو پیٹرول کی میں ہم سبسڈی دے رہے تھے اس کا خرچہ 120 ارب روپے تھا۔ میں 30 سال سے امریکہ سے جب پی ایچ ڈی ختم کر کے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کاروبار بھی کیا ہے، سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، میں 30 سال سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کبھی آج تک ملک کی اتنی حالت میں بگاڑ نہیں دیکھا، جس میں عمران خان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی نااہلی بھی شامل ہے، جس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے جب کووڈ کے بعد دنیا میں کہیں مہنگائی نہیں تھی تو پاکستان میں بڑی تیزی سے مہنگائی تھی، اور جب ہم آئے اس وقت پاکستان دنیا کا تیسرا تیز ترین مہنگائی والا ملک تھا بڑے اکانومیز میں۔ ارجنٹینا 1 تھا، ٹرکی نمبر 2 تھا، اور پاکستان 3 نمبر پہ تھا۔ تو ایک عمران خان کی نااہلی اگر کافی نہیں تھی ملک کے لیے اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد سے اس کے اوپر خان صاحب نے پھر کچھ ایسی چالیں چلی مسلم لیگ نون کو ٹریپ کرنے کے لیے، کہ مسلم لیگ نون تو چلو، یا اپوزیشن پارٹیاں اس وقت کی آپ کی کولیشن گورنمنٹ کو ٹریپ کرنے کے لیے، کہ چلو حکومت تو ٹریپ ہو گئی، لیکن اس مملکت پاکستان کی، اس ریاست پاکستان کی معیشت کو بھی انہوں نے خطرے میں ڈال دیا، ٹریپ میں ڈال دیا، جس کے اندر آپ پہلے جا کے آئی ایم ایف سے مختلف معاہدے کر کے آئے، اور پھر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کری اور آئی ایم ایف سے پروگرام ختم کیا۔ تو ہم نے آتے ساتھ آئی ایم ایف سے پروگرام بحال کرنے کی بات کی ہے، پھر ہم نے بجٹ پیش کیا، اور ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جلد اس کو نپٹا لیں گے۔ مگر جس قسم کے معاہدے خان صاحب کر کے آئے ہیں اوور دا لاسٹ 3 ایئرس، بالخصوص فروری میں جو معاہدے کر کے آئے ہیں، جس کی خلاف ورزی بھی انہوں نے فروری کے اینڈ پہ کی ہے، لیکن جس قسم کے معاہدے کرے ہیں انہوں نے، ان معاہدوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر بھی آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ نہ صرف 1 پیسے کا نقصان نہیں کریں گے، بلکہ 30 روپے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر فی لیٹر لیوی ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ساری قیمت کے اوپر 17% سیل ٹیکس ڈالیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ 200 روپے کے اوپر 34 روپے وہ لگتے۔
تو نہ صرف قیمتیں پوری ہو جائیں بلکہ اس کے اوپر 64 روپے کم از کم عمران خان نے ٹیکس اور لگانے کا وعدہ کیا تھا. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سیاست اس میں لکھی ہوئی ہے, سیاہی سے لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کے اندر جھٹلانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ خان صاحب ایک ڈھانچہ چھوڑ کے گئے تھے, اسٹریٹ جیکٹ چھوڑ کے گئے تھے جس میں ہم چل رہے ہیں. اور پھر جو تیسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خان صاحب کی نااہلی, ان کا ٹریپ, اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ چیلنجنگ انوائرمنٹ. جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو $85-90 کا پیٹرول تھا, آج 120 کے اوپر ہے. ویٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ خوردنی تیل بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو بہت ساری چیزوں کی جب مہنگائی ہوتی ہے تو ملک کے اندر پریشر آ گیا ہے, ہمارے امپورٹ بل کے اوپر پریشر آ گیا ہے, تو ہم کو کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات لینے پڑیں گے. اور پھر کیونکہ ہم پیٹرول سستا بیچ رہے تھے, ڈیزل بہت سستا بیچ رہے تھے, لہٰذا اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, اور 20% ڈیمانڈ بڑھ گئی اپریل کے اندر پچھلے سال کے مناسبت. تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کی بھی اتنی وہ وافر مقدار نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم امپورٹ کر سکیں. تو دنیا کے تمام ممالک کی طرح جنہوں نے یہ قیمتیں پاس آن کری ہیں, ہم بھی مجبور ہیں. یہ خوشی کی بات نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت غریب ملک ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن بہت غربت میں رہ رہے ہیں, اور اسی لیے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کی ہے, جس کے تحت 786 پہ اگر فون کریں تو ان پاکستانی 80 لاکھ, معاف کیجیے پہلے ہی بتا دوں, 80 لاکھ غریب ترین پاکستانی جو بسپ میں ہیں, ان کو تو ہم نے 2000 روپے ایکسٹرا جون میں دے دیے, اور وہ ان کو اگلے سال بھی پیسے ملتے رہیں گے. اس کے علاوہ 60 لاکھ اور پاکستانی جو نیکسٹ غریب ترین ہیں, ان 80 لاکھ کے بعد جو غریب ترین پاکستانی ہیں وہ بھی ایلیجبل ہیں. وہ ہم کو میسج بھیجیں اگر 786 پہ, تو ان کو جواب آئے گا انشاءاللہ, اور ان کا اگر نام اس پہ ہوگا لسٹ میں تو ان کو بھی 2000 روپیہ جون میں ملے گا, اور پھر اگلے سال ہر ماہ 2000 روپے ملتے رہیں گے. ان کو ہم رجسٹر کر دیں گے. اس میں سے کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو ہم بسپ میں لے جائیں گے, اور بقایا لوگوں کو ہم اپنے سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی اسکیم کے تحت پیسے دیتے رہیں گے. تو یہ 8.50 کروڑ پاکستانیوں کا ہم مداوع کر سکیں گے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر 8 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو سٹرگل کریں گے. مڈل کلاس بھی سٹرگل کرے گی مہنگائی سے, اور کر رہی ہے. ہم یہ جانتے ہیں یہ کسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنی مہنگی چیزیں پاس آن کر دیں, لیکن ہمارے پاس کوئی ریزرو نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اچھے دنوں کے اندر, یہ سستے پیٹرول کے دنوں میں جب کووڈ میں $6 کا $4 کا پیٹرول مل رہا تھا, تو نہ ہم نے ایسے سودے لیے, نہ ہم نے اس وقت کچھ پیسے جمع کر کے رکھے جو ہم برے دنوں میں کام کر سکیں, اس میں استعمال کر سکیں. تو ہمیں یہ قرض دینا پڑ رہا ہے, 15% پہ قرض لینا پڑ رہا ہے. تو اس پہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک دم اس نہج پہ آ گئی ہے کہ جس نہج سے ہم کو, اگر ہم یہ اقدام نہ کریں تو ہم حکومت کو بہت ٹربل میں لے جا سکیں گے, اور ہم پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. اس لیے جو بھی مشکل فیصلے ہوں گے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور ہم اب بھی کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب ابھی بات کریں گے, کہ چند مہینوں کی یہ مشکل ضرور ہوگی, اور ہم معذرت چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے, اپنے بہنوں سے, کہ یہ مشکل ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارے پاس جو پلان ہے, اور جو IMF سے ہم بات کر رہے ہیں, جو بجٹ کے اندر ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں, اس کے تحت ہم نے نہ صرف غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس کم سے کم لگانے کی کوشش کری ہے, بلکہ امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگوائے ہیں. اور میاں شہباز شریف اور مزید اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے اندر, اور میں بجٹ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں اناؤنس کروں گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پلاٹوں کے اوپر, جو جائیداد لوگوں کی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ, جو رینٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, ٹرانسفرز کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس لگائیں, دیگر چیزوں پہ ہم نے گاڑیوں کے اوپر, لگژری گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں. تو جو کنسمپشن غریب کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا, لیکن جو کنسمپشن امیر کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. اور وہ پیسے ہم غریب لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے, چاہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے تحت ہو جس کے پیسے رکھے گئے ہیں, یا وہ بسپ کے تحت ہو, یا دیگر پروگراموں کے تحت ہو. تو یہ بات تمہید باندھنے کے بعد میں آپ سے پھر یہ گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں, کہ جو نقصان ہے حکومت نے اس نقصان کے برابر قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. لہٰذا کل سے جو پمپ پہ پیٹرول دیگر چیزیں بک رہی ہوں گی اس میں اب حکومت نقصان نہیں کرے گی. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رات کے 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی, 233.89.
ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی. کیروسین کی قیمت 29 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے ہو جائے گی. اور ایل ڈی او کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی. میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی, ہمیں پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی, لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا. ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جلد ہم مہنگائی پہ قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ آسانی پاس آن کریں گے. انٹرنیشنل پرائز بڑھ گئی تھی, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. پہلے ڈاکٹر صاحب پھر بات کر لیں, پھر سوال کے جوابات. جی قیمتیں بھی ڈاکٹر صاحب ریپیٹ کر دیتے ہیں. نظر آئے نہیں تو آپ سے دیکھیے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سر, ریپیٹ کر دیں. آپ کر دینا, نہیں پڑھ سکتے, نہیں آپ پڑھ دیجیے. پڑھ دینا, آپ کو کچھ یہ قیمتیں بھائی. پیٹرول جو ہے وہ نئی قیمت 233 روپے 79 پیسے, ڈیزل کی نئی قیمت 263 روپے 31 پیسے, کیروسین کی نئی قیمت 211 روپے 43 پیسے, اور لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 207 روپے 47 پیسے. شکریہ. میں بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب. یہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو آج کیا گیا ہے, اور بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور بہت سی چیزیں سوچی گئیں, بہت سی کیلکولیشنز کی گئیں کہ کیا یہ فیصلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے, اور اگر یہ فیصلہ نہ کیا جائے تو اس کی کیا قیمت قوم کو ادا کرنی ہوگی. تو میں آپ کو کوئکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ہم تقریباً 9 ملین ٹن پٹرول ہر سال امپورٹ کرتے ہیں, منگواتے ہیں. ٹوٹل جو ہماری پٹرول کا استعمال ہے وہ تقریباً 9 ملین ٹن ہے, اور 8.8 ملین ٹن ہم ڈیزل استعمال کرتے ہیں. اس وقت جو موجودہ بین الاقوامی سطح پہ پٹرول کی قیمتیں ہیں, اگر ہم یہ قیمت نہ بڑھائیں تو اس کا بوجھ جو سرکار پہ پڑتا ہے وہ تقریباً 100 ارب ماہانہ ہے. اس وقت تقریباً 43 بلین 15 دن کا ہے, 45 بلین 15 دن کا ہے. $1-8 قیمت اوپر نیچے جاتی رہتی ہے. اس وجہ سے جو ماہانہ اس کا امپیکٹ سرکار کے اوپر آئے گا, سرکار کے اوپر اس کا بوجھ پڑنے کا مطلب ہے ٹیکس پیئر کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا. ٹیکس پیئر کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو آپ محنت کر کے ٹیکس دیتے ہیں وہ پیسے اس سبسڈی کی مد میں ڈالنے پڑیں گے. یعنی ایک سال کے اندر اگر یہ قیمت ہم نہیں بڑھاتے تو 1200 ارب روپے کی سبسڈی ہے جو ہمیں ڈالنی پڑتی خزانے کے اوپر. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1200 ارب کیا ہے. اس ملک کا دفاع کا کل بجٹ جو ہے وہ 1536 ارب ہے. اس بجٹ کے اندر ملکی دفاع, ہماری تمام افواج, تمام ملک کا دفاع جو ہے وہ 1536 ارب ہے, جو پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. یہ تمام ڈیولپمنٹ جو اگلے پورے سال پاکستان میں وفاقی حکومت کرے گی وہ بجٹ ہے 727 ارب. پوری وفاقی حکومت جو ہے پورے سال میں 1 مہینہ 2 مہینے نہیں, پورا سال 550 ارب میں چلتی ہے. اور ہمارے جو غریب ترین لوگ ہیں جن کی سہولت کے لیے آپ کے سامنے ہم سبسڈیز دے بھی رہے ہیں, بڑھا بھی رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور بڑھائیں گے, اس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 310 ارب کے قریب ہے, 307 ارب ہے. اب اس کا آپ موازنہ کریے 1200 ارب سے جو خزانے کے اوپر بوجھ پڑتا اگر بین الاقوامی سطح پہ جو قیمتیں بڑھی ہیں ان کے مقابلے میں آج یہ قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی. اور یہ بڑے بھاری دل سے بہت مشکل فیصلہ کیا گیا ہے. یہ 11 بجے کے پاس جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری منٹ تک بیک اینڈ فورتھ یہ گفتگو چل رہی ہے. مشکل فیصلہ کرنے کے لیے ہم رہنمائی مختلف لوگوں سے لے رہے تھے, مگر آخر میں یہی پتہ چلا کہ اگر یہ مشکل فیصلہ نہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو بوجھ عوام پہ پڑے گا, بالخصوص ان لوگوں پہ جو نوکری پیشہ ہیں, جن کا ٹیکس کٹتا ہے,
وہ بوجھ بہت زیادہ ہے اس بوجھ سے جو ہمیں یہاں پر اٹھانا ہوگا. میں مفتاح صاحب بتا چکے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 3-4 سال میں جن کا بوجھ ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ تو ہمارا ہے یہ حکومت لینے کا. اس وجہ سے اگر یہ فیصلہ ہمارا ہے تو یہ بوجھ بھی ہم ہی کو اٹھانا ہے، اور اس بوجھ کی ذمہ داری بھی ہم ہی کو لینی ہوگی. ہم کتنی مرتبہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے جو عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ چوتھے سال میں یا 3 سال 6 مہینے کے بعد وہ کہیں پچھلی حکومت سے پوچھو. لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے یہ گزارش ضرور کروں گا اور یہ درخواست ضرور کروں گا کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہم صرف 60-70 دن سے آئے ہیں یہاں پر، تو یہ وہ بوجھ ہے جو پچھلے 4 سال کی وجہ سے اس ریاست پہ پڑ چکا ہے. ہم اس بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ کچھ مہینوں میں مشکل فیصلوں کے ذریعے اس ملک کی ایک نیا راستہ اس کے لیے اس کا تعین کریں گے جو عوام کے لیے ریلیف کا راستہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے کچھ مشکلات ہیں. یہ نمبرز میں نے آپ کے سامنے اسی لیے رکھے کہ آپ کو ان مشکلات کا اندازہ ہو جائے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جائے تو خزانے پہ کتنا بوجھ پڑے گا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر جو ٹیکس دیتے ہیں کتنا بوجھ پڑے گا. حکومت کچھ بھی نہیں ہے ماں سوا ٹیکس دینے والوں کے پیسے کی. یہ پیسہ جو ٹیکس پیئرز کا ہے یہ امانت ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے تھوڑی سی استطاعت تھوڑی سی طاقت دی ہے، جو بڑی بڑی موٹر گاڑیوں میں چل رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو اور عزت دے، اللہ ان کو اور صاحب ثروت بنائے. لیکن اگر کسی کے پاس موٹر گاڑی اور اس کا موازنہ کسی غریب آدمی سے کیا جائے جو سائیکل پہ ہے یا موٹر سائیکل پہ ہے، تو میرے خیال میں ایسا یکساں بوجھ سب پہ ڈال دینا، یعنی جو سبسڈی غریب آدمی کو ملے وہی سبسڈی امیر آدمی کو ملے، وہی سبسڈی ایک بڑی موٹر گاڑی، یہ جو پجیرو اور یہ لینڈ کروزرز اور یہ بڑی گاڑیاں، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو اور عزت دے، اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے. مگر یہ وقت ایسا ہے کہ یہ بوجھ ان لوگوں کو جن کے پاس پلاٹ ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سے نوازا ہے ان کی محنت کی وجہ سے، یہ بوجھ حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو اٹھانا ہوگا تاکہ غریب آدمی پہ بوجھ کم کیا جا سکے. پچھلی حکومت کی میں کیا بات کروں، میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ گیس کی مد میں 1400 ارب 1.4 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ 4 سال کے اندر حکومت پچھلی بنا کے گئی ہے. 1400 ارب کا میں کس کس چیز کو گنوں؟ میں 1200 ارب گنوں جو یہ سبسڈی کی مد میں، جو یہ عمران خان صاحب اعلانات کر کے گئے تھے، جس کا آلریڈی خمیازہ ہم نے 250 ارب تقریباً اٹھایا، بوجھ اٹھایا، اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دینے کی کوشش کی، یا 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو وہ گیس میں چھوڑ کر گئے ہیں، یا 162 ارب کی وہ ایل این جی جو وہ ڈومیسٹک کنزیومر کو، یعنی 4000 روپے کی ایل این جی خرید کے پچھلے سال 132 روپے اور 350 روپے کی بیچتے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ مشکل فیصلے ہیں، ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، لیکن یہ بوجھ ہمیں سب کو مل جل کے اٹھانا ہوگا. ہم وفاقی حکومت بھی کچھ یہ بوجھ اٹھائے گی، صاحب ثروت لوگ بھی کچھ یہ بوجھ اٹھائیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ غریب لوگوں کے اوپر یہ بوجھ کم سے کم پڑے. بہت بہت شکریہ. سناولا صاحب جان سے دیکھو سر، 2 چیزیں جو آپ نے کہا چند نامے الاٹھی کو دیں گے. آج آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو سپتمبر تک تو 130 ڈالر ہے. اس کے بعد اگر یوکرائن اور رشیا کی وار ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈکلائن ہو سکتا ہے، ورنہ یہ مزید اوپر جائے گا.
وہ بتا دیں. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ نیپرا نے 7.92 روپے پر یونٹ ڈیسیجن دیا ہوا ہے, آپ کی سی سی نے اپروو کیا. گیس کا اوگرا نے دیا ہوا ہے 47% کا 1 جولائی سے. یہ بھی پورے پاس آن ہوں گے یا اس میں کوئی کوشچن رکھیں گے؟ جی دیکھیں ثناء اللہ صاحب معاف کیجیے, یوکرین اور رشیا کی جنگ کتنے عرصے تک جاری رہتی ہے, ظاہر ہے اس پہ حکومت پاکستان یا کوئی اس کا وزیر تو کیا کنٹرول کر سکتا ہے. میں نے یہ گزارش کری تھی کہ ہم 2-3 ماہ میں حالات پہ قابو پا لیں گے, ہمارے حالات پہ قابو پا لیں گے. اب انٹرنیشنل آئل پرائسز کو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ہمارے حالات پہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک خطرناک حالات ہیں, جس نہج پہ ہم آ گئے ہیں یا جس موڑ پہ ہم گزر رہے ہیں, ان کو ہم قابو پا لیں گے اگر ہم اپنے جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان سے ہمارے تعلقات بہتر کر لیں گے, جو واپس ہمارے پاکستان کے لون شروع ہو جائیں گے, تو یہ جو ہم مشکل میں ہیں وہ ختم ہو جائے گا. ہمارے جو ریزرو, آپ کو یاد ہے مارچ کے اندر $5 بلین سے ریزروز کم ہوئے تھے. جب سے ہم آئے ہم نے صرف $1 بلین کے ریزرو کم ہوئے 2 مہینے میں, لیکن پھر بھی کم ہوئے ہیں. ہم اوبویسلی چاہتے ہیں کہ یہ ریزرو بڑھ جائیں, تو اللہ کرے گا تو ہم دوسری طرف جانا شروع کر دیں گے, بہتری کی طرف جانا شروع کر دیں گے. لیکن اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی رہیں گی تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک بجلی کی قیمت کا تعلق ہے تو وہ دیکھیں کافی عرصے سے بجلی کی قیمت نہیں بڑھی ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایندھن کی قیمت جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے, اور مگر 6 مہینے کا یہ جو ہے وہ کے بعد یہ آئی ہے سمری یہ اینول ری بیسنگ کی. اسی طرح گیس کی قیمت جو ہے وہ بھی سپٹمبر 2020 سے نہیں بڑھی. ECC نے اس کو پاس کیا لیکن یکمشت پاس نہیں کیا, قسطوں میں پاس کیا ہے. اب ہم کابینہ میں لے کے جائیں گے وقت پہ, اس اوبویسلی جون کے اندر تو نہیں ہوگی, جولائی کی بلنگ سائیکل میں, اور پھر کابینہ جو فیصلہ فرمائے گی اس کو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جی میں اگر اس میں جی اوبویسلی ایڈ کریں نا. جی میں اس کے اندر صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ری بیسنگ کی درخواست ہے یہ پہلے سے آئی ہوئی ہے. جب پہلے دن ہم حکومت میں آئے ہیں اس دن ری بیسنگ پچھلی حکومت کے پاس یہ درخواست پڑی ہوئی تھی, اور یہ جو آپ کے سامنے نئی ری بیسنگ کے بعد قیمتیں آئی ہیں, یہ تمام کاغذات جو ہیں یہ پہلے دن سے ہمارے سامنے آئے تھے. یعنی یہ وہ فیصلے تھے جو پچھلی حکومت کو کرنے چاہیے تھے, اس نے نہیں کیے, مؤخر کیے, بوجھ ڈالا ملک کے اوپر. جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا, 1 سال کے اندر جو سرکار نے میرے خیال میں 1000 ارب کی سبسڈی دی ہے, 1100 ارب کی 1 سال میں, صرف بجلی کی مد میں. ری بیسنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نہ کرنے سے 1000 ارب 1100 ارب 1.1 ٹریلین خزانے کے اوپر بوجھ ڈالا ہے. تو یہ مشکل فیصلے ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بوجھ ہٹے, لیکن ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا ہے, ہم ساتھ کے ساتھ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ پوری محنت سے انشاءاللہ کوشش کریں گے, اور عوام کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ انشاءاللہ ادا کریں گے. اور جو یہ اتنی سی بات بھی کر دوں شرف صاحب کہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ری بیسنگ ہوتی ہے اس میں اپلیکیشن ہوتی ہے, تو اپلیکیشن پچھلی حکومت نے کی ہے. یہ ان کی CPPA کی اپلیکیشن پر. جی سر. اس کے بعد IMF کا پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا ہمارا, اور مزید قیمتیں تو نہیں بڑھیں گی. میری تو میں سیریسلی بتا رہا ہوں کہ میری دعا ہے اور میری اب تو تمنا ہے, اللہ پاک میرا یہ ارادہ پورا کرے کہ میں ادھر آؤں آپ کے پاس ایک دن شام کو اور کہوں کہ میں آج قیمت کم کر رہا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب بھی آئیں اور ہمارے چہروں پہ تھوڑی سی مطلب خوشی ہو. لیکن سچی بات یہ ہے, میں آپ کو یہ کیا بتاؤں, دیکھیں $120 کی آج پیٹرول کی پرائس ہے. اگر پیٹرول کی پرائس $110 ہو جاتی ہے, $105 ہو جاتی, تو آپ کی خدمت میں آؤں گا اور کہوں گا کہ قیمت کم ہو گئی ہے. اگر مارکیٹ دیکھیں, یہ خان صاحب نے غلطی شاید یہ کری تھی, اور میں غلطی کہتا ہوں, چلو میں نے نہیں کہتا ہوں کہ کچھ جان بوجھ کے کیا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے کی بیچیں گے, کتنے کی بھی ملے قیمت خرید جتنی بھی ہو. تو جس طرح کوئی دکاندار آپ کو جو آٹا گارنٹی نہیں کر سکتا کہ کتنے کی آٹا کل بیچے گا یا ایک ہفتے میں بیچے گا, میں بھی گارنٹی نہیں کر سکتا ہوں. جی بھائی. جی میں ایک اور بات آپ کو موازنے کے طور پہ بتا دوں کہ اس وقت یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, ابو دھابی اور دبئی اور شارجہ میں اس وقت پٹرول کی قیمت جو ہے $1 سے ذرا زیادہ ہے. تو اگر آپ اس کو ضرب دے لیں تو وہ ممالک جو تیل کے سب سے بڑے پروڈیوسر ہیں, جی ہاں, وہ اس وقت $1 اور کچھ سینٹ کا پٹرول بیچ رہے ہیں, اور ڈیزل کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے.
تو وہ ان کے پاس تو اللہ نے دولت بھی اتنی دی ہے کہ وہ اس کو کم کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو پٹرول اور ڈیزل بھی اتنا دیا ہے کہ وہ قیمت اس سے کم کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو بین الاقوامی منڈی کے اندر جو رجحان چل رہا ہے، جتنی تیزی ہے، اس وجہ سے وہ بھی یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کی، ہمارے ہاں تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن بھی دینی پڑتی ہے، پورٹ چارجز بھی دینے پڑتے ہیں، وہ تو کنوؤں سے تیل نکالتے ہیں، انہوں نے بھی $1 سے ذرا اوپر کر دیا ہے تیل کی قیمت. تو یہ بین الاقوامی ایک پرابلم چل رہی ہے جس کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں. رجسٹریشن کو کنٹرول کر کے جو مارکیٹ کے پیسے ہیں 24 روپے پیٹرول پڑتا ہے، تو مارکیٹ میں جو چیز وہ 100 روپے بڑھا دو اس کی لیول پہ اس کو تو جی وہ بالکل آپ کی بات درست ہے. وہ ایک ڈفرینٹ عمل ہے، اور اس پہ بالکل بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جب اتنے عرصے تک سبسڈی دے رہے تھے نا، تو ایک بڑا کام جو، اور میں صوبوں کو، تمام صوبوں کو کہ ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پیٹرولیم منسٹری کو اور اوگرا کو، کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے سپلائی چین مینٹین کری ہے، جبکہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، بہت زیادہ ہورڈنگ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سپلائی چین مینٹین کری ہے، اور ہر جگہ انہوں نے شارٹیج نہیں ہونے دی. تو یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو اب جو محنت وہ پیٹرول کی سپلائی چین کو مینٹین کرنے میں کر رہے تھے، شاید وہی محنت کر لیں گے تو ہم دوسری قیمتوں کو انشاءاللہ قابو کرنے کی کوشش کریں گے. جی بھائی. کون سی بات صاحب؟ اچھا مفتی اسماعیل صاحب، ایک تو آپ یو اے ای کی مثالیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کے 4 گنا بھی پاکستان میں سہولیات نہیں ہے، ایجوکیشن لگا لیں، پیٹرول میں وہ مثالیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں. آپ دونوں وزراء سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ کیا وہ دیہڑی دار جو 500 روپیہ دیہڑی کما رہا ہے، کیا وہ 234 روپے لیٹر پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے؟ اور وہ جو 2000 روپے کا بار بار ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، کیا وہ 2000 روپے اتنا کافی ہے کہ ایک جو غریب ہے وہ اس کو افورڈ کر سکے؟ اور مفتی صاحب میرے خیال میں آپ کو، جیسے عبدالاکبر چترالی صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ اجتماعی خبروں کے لیے بھی کوئی اپنے بجٹ میں چیز رکھنی چاہیے، کیونکہ جو حالات بن رہے ہیں اجتماعی خودکشیاں کی طرف جا رہے ہیں. جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان، آپ تو 500 روپے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی آدمی منیمم ویج 25,000 روپے بھی کما رہا ہو، اس کے لیے بھی پورا کرنا آج دن میں بہت مشکل ہے. اور آپ کو 2,000 روپے کم اماؤنٹ لگ رہا ہے، اور ہے بھی کم اماؤنٹ، لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی 40 لاکھ لوگوں نے، یہ کل کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں کل شام تک 40 لاکھ لوگوں نے 786 پہ اپنے نمبر بھیج دیے تھے. تو یہ 2,000 روپے 40 لاکھ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور 4 یا 6 لاکھ لوگوں کو اپروو بھی کر چکے تھے وہ لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2,000 روپے بھی لوگوں کے لیے ایک رقم ہے. اور ہم یہ بالکل نہیں سمجھتے کہ 2,000 روپے کسی کے لیے کافی ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 25,000 روپے بھی کسی کے لیے ماہوار کافی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ اگر لوگ غریب ہیں تو یہ ملک بھی بہت غریب ہے. ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 پاکستانیوں کو، 8 کروڑ 40 لاکھ پاکستانیوں کو ہم تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں. اب یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ صرف 1 کروڑ پاکستانیوں کو ہم 28,000 روپے سال کے دے دیتے ہیں، ان کی جگہ 2 لاکھ روپے دے دیں. بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم 1 کروڑ 40 لاکھ گھروں کو، 8 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کچھ دیں. اور یہ جو پہلے 8 لاکھ 80 لاکھ جو بسپ کے ریسیپینٹس ہیں، ان کے تو ہم ان کے 2/3 ہم ان کے بچوں کی اسکول بھیجتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ معاوضہ دیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم نے 260 سے میرے خیال سے 307 ارب روپے ہیں، 250 سے 360 ارب روپے ہم نے بسپ کے کیے ہیں. تو آبویسلی مطلب ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے. ہم پاورٹی ایلیویشن کے ٹیکس لگائے ہیں ہم نے امیر لوگوں سے، ہم جو 30 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے کماتے ہیں 2% ٹیکس بڑھایا ہے. تو ہمارا کمٹمنٹ تو ہے کہ ہم غریب لوگوں کا ساتھ دیں. اور یہ تو بہت مشکل حالات ہیں، ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ، دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ غریب لوگ جو ہے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول سے مہنگائی نہیں آئے گی مہنگائی بہت اور مشکلیں ہوں گی. لیکن بھائی پیٹرول کی قیمت تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور جو میں بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جس ملک میں ڈیزل پیدا ہوتا ہے یو اے ای، اس سے بھی ہم سستا ڈیزل بھیج رہے تھے جس کے پاس وسائل ہیں جبکہ ہمارے پاس نہیں ہیں. جی بھائی. میں ایک اور اگر آپ کی اجازت اگر عابد صاحب، ایک تو یہ جی کہ
اس گفتگو سے آپ کے دکھ درد کا مداوع تو نہیں ہو پائے گا. یہ کچھ مشکل اعلانات تھے جو بوجھ اٹھانا ضروری تھا، تو بہتر یہی تھا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور یہ بوجھ اٹھائیں اور یہ آپ کے سامنے پیش کریں. اس میں مشکلات ہیں اور مشکلات آئیں گی. یہ بھی سوچا گیا کہ کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ پٹرول کی سبسڈی پٹرول پہ دے دی جائے. تو جب ہم نے انالیسس کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو غریب لوگ ہیں 30 سے 40 ہزار روپے کمانے والے لوگ ہیں، ان میں سے جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا، ضروری نہیں کہ کمپلیٹلی ایکوریٹ ہو، اس میں تقریباً 18 سے 20% لوگوں کے پاس موٹر سائیکل تھی اور گاڑی شاید ہی کسی کے پاس تھی. تو پھر ہم نے سوچا کہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا بوجھ جب پڑے گا ان غریب لوگوں پہ جو 20,000 25,000 ہم 40,000 تک گئے ہیں، 38-40,000 تک گئے ہیں، جب ان پہ بوجھ پڑے گا تو ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی تو پٹرول ہٹ نہ کرے مگر پٹرول سے ریلیٹڈ مہنگائی ہٹ کرے گی. تو سوچا یہ کہ اگر کسی کے 4-5 بچے ہیں اور وہ گھر کے قریب کہیں کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو اضافی پیسے دیے جا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے کھانے پینے میں استعمال کر سکیں اگر وہاں پہ مہنگائی آتی ہے. اگر کوئی اپنے گھر سے 30-40 میل دور کام کرتا ہے یا کام کرتی ہیں خاتون، تو وہ ہو سکتا ہے یہ پیسے جو ہیں اپنی پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیے جائیں. تو یہ فیصلہ کہ پٹرول کی مد میں ڈائریکٹ سبسڈی کیوں نہ دی جائے، وہ یہ پتہ چلا کہ اس سے غالباً پٹرول جو استعمال کرتے ہیں ان کو صرف فائدہ ہوگا، مگر اس ملک کے سب سے زیادہ جو ڈس انفرینچائزڈ لوگ ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جن کو سہارے کی ضرورت ہے تھوڑا، ان کو شاید فائدہ نہ ہو. اس وجہ سے یہی سمجھا گیا کہ زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ یہ بسٹ کے ذریعے پیسوں کی شکل میں ڈائریکٹ 786 پاؤنڈ، یہی ہے نا صاحب، 786 جی 786 کے ذریعے ڈائریکٹلی دی جائے. جی بھائی. جی آپ چودھری میٹرو ٹائم سے کچھ غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں انرجی سیکٹر میں، جو ساؤتھ کوریا سے موسٹلی جو ہے نا ایسا ہے، تو اس لیے وہ موجودہ صورتحال میں وہ ڈرے ہوئے ہیں. جو پوزیشن ہے اس وقت سیاسی صورتحال کی، اور اس حوالے میں کیا ریلیف دے رہی ہے گورنمنٹ، کہ ایسا کوئی پیکیج دے رہی ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے؟ دیکھیے، یاد رکھیں کہ سب سے بڑا غیر ملکی سرمایہ کار اس ملک میں چائنا ہے، چاہے وہ سی پیک ہو یا دیگر اور چیزیں ہوں. اور جو سی پیک کی حالت ہو گئی تھی پچھلی حکومت میں، سی پیک منجمد ہو کے رہ گیا تھا، سیریسلی رک کے رہ گیا تھا. تو ہم آئے ہیں جب سے تو اس کو ہم نے انفریز کیا ہے یہ سی پیک کو. پرائم منسٹر صاحب نے تمام چائنیز انویسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہیں. آج بھی میرے خیال سے کہیں کسی پروجیکٹس پہ گئے تھے، رشیا کہیں گئے ہیں، چائنیز کا وہ بھی گئی تھی، چارج افیئرز بھی گئی تھی. تو ہم تو سی پیک کو بھی ریوائیو کر رہے ہیں. اور اگر کوریا سے ہمارے کوئی ساتھی یا دوست یا انویسٹرز آتے ہیں تو وہ بھی بڑے ویلکم ہیں اور ہر جگہ پہ ویلکم ہیں. اور اگر میں نے ایک میٹنگ چیئر کری ہے جو کچھ دنوں پہلے پرائم منسٹر صاحب جیپنیز بزنس مین سے ملے تھے، اور جیپنیز بزنس مینوں کے جو مسائل تھے وہ انہوں نے سنے. پھر انہوں نے کمیٹی بنائی میری صدارت میں کہ آپ ملیں، آپس میں بیٹھیں اور تمام مسائل حل کریں. اور ہم نے بجٹ کے اندر 1-2 ان کے مسئلے حل کرے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز وغیرہ کے علاوہ. آج بھی ہم نے کچھ اور مسئلے ان کے حل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی رپورٹ دیں گے. تو ہم ہر ملک کے انویسٹرز کو چاہتے ہیں کہ ملک میں آئیں. ٹرکی پرائم منسٹر تشریف لے گئے تھے، ادھر سیاہ قلم کا ایک مسئلہ تھا، دیگر جو مسائل تھے، لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے مسائل تھے، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، تو ادھر بھی ہم نے پرائم منسٹر نے کیا ہے کام. تو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں جی ایک میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر رشا کئی کے لیے کمپلیٹ ان کا پورا وہ ایکسپورٹ جو زون ہے، اس زون تک گیس جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے، وہ وہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو اب یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ پہنچ جائے گی، گیس وہاں پہ پہنچ چکی ہے. اب وہ پروسیسنگ، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون وہاں پہ جو بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی وہاں پہ نئی صنعتیں لگیں گی ان کو ہماری طرف سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ توانائی پہنچانے کا. توانائی وہاں پہ پہنچ چکی ہے، گیس وہاں پہ پہنچ چکی ہے. تو وہاں پہ انشاءاللہ بہت جلد یہ جو ہمارا کام، صنعتی کام جو ہے وہ شروع ہو جائے. سر ادھر مفتا صاحب، ایک تو میں نے آپ سے بتایا بھی تھا کہ آج مارکیٹ میں یہ بات ہے کہ جو این سی اے کے حوالے سے وہ آئی تھی، ان میں کوئی
मुश्किलात हैं, क्लियर कर दें। दूसरा, आपने लास्ट वीक कहा था कि चाइना से 2.39 बिलियन आ रहे हैं, वो एग्रीमेंट भी हो गया। मंडे को आपने शायद कहा था कि मंडे तक आ जाएंगे। मार्केट की जो सिचुएशन है वो अब तक आए क्यों नहीं और कब तक आएंगे? सर, आयल मार्केटिंग कंपनी का जो मार्जिन बढ़ाने की डिमांड है, जो स्ट्राइक पे भी जा रहे हैं, वो इसी में एडजस्ट कर दिए 6% जो डिमांड कर रहे हैं। डिमांड का कौन सा, मैं समझा नहीं। आयल मार्केटिंग कंपनी अपना मार्जिन इंक्रीज जी, के लिए डिमांड की हुई है, वो इसमें एडजस्ट कर दिया या वो बाद में? नहीं, देखिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जो डिमांड्स हैं उनका हम एनालिसिस इस वक्त कर रहे हैं। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का इस वक्त जो मार्जिन है उसमें कोई रिवीजन वक्ती तौर पे नहीं की गई। उनको रिलीफ दिया गया है इस टैक्स के अंदर। जो उनका टर्नओवर टैक्स था जो 0.75% था, उसको कम करके 0.5% किया गया है, इसी वजह से कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, जो उनकी कुछ उनके कैश फ्लो के मसाइल जो हैं वो ना उनके आड़े आएँ। जी, मैं एक तो आपकी बात थी कि ये कोई एलसी की अफवाह मैंने तो नहीं सुनी है आज कोई एलसी, और हम जून तक तो हमारी सारी एलसियाँ खुल चुकी हैं, कंफर्म हो चुकी हैं। तो अब जुलाई की एलसियाँ खुलनी बाकी हैं, लेकिन जून के अंदर तो हमारा ये सारा हमारा काम हो चुका है। दूसरा आपने क्या बोला? चाइना वाले से हाँ, चाइना के पैसे अभी तक नहीं आए। वो 3 चाइना के बैंक्स थे। हमें आज भी गुज़िश्ता कल भी रीअश्योर किया गया है कि वो आने लगे हैं पैसे, और लास्ट वीक मैं समझा था कि आ जाएंगे, लेकिन वो 3 चाइना के बैंक है, वो आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उससे कुछ वक्त लगा है। लेकिन हमने फिर पूछा है कि कुछ मसला तो नहीं है, तो बोले नहीं, पाकिस्तान ने अपना काम कर लिया है, अब वहाँ पे पैसे आने बाकी हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चले आखिरी सवाल। मलिक साहब, इस वक्त जो बढ़ोतरी की आपने प्राइसेस में, आपकी गवर्नमेंट की पार्टनर में से कोई नहीं है, क्या ये बोझ सिर्फ आप अपने सर ले रहे हैं या पार्टनर भी इसमें शरीक है? सर, दूसरा सवाल, ये जो आज आपकी बॉडी लैंग्वेज है दोनों वज़रा की, और जो मुस्लिम लीग के वर्कर्स का हाल है, ये क्या सर ऐसा तो नहीं कहीं कि वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश ने आपको यहाँ पहुँचा दो? थैंक यू। देखिए, आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। अगर आज ये मुश्किल फ़ैसले ना किए जाते और मुल्क जिस रविश पे चल रहा था उसी रविश पे चल रहा होता तो आप कहाँ होते? मैंने कुछ नक्शा तो आपके सामने पेश कर दिया है। मैंने 1.4 ट्रिलियन 1400 अरब का सर्कुलर डेट गैस का आपके सामने पेश कर दिया है, तो इसको चलने देते। मैंने आपको बता दिया कि बिजली की मद में 1100 अरब की सब्सिडी 1 साल में, 4 में नहीं 1 साल में दी गई, तो इसको भी चलने देना था। ये जो हम ये प्राइस एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले जिसकी वजह से आपको बॉडी लैंग्वेज हमारी लग रही है, बिकॉज़ हम भी दिल में दर्द रखते हैं, तो वो अगर दर्दमंदी है कुछ और उसकी वजह से आपको हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिख रही है, तो उसकी वजह ये है कि गरीब आदमी पे, मुल्क के अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे बेहतर होगी? इससे उस दिन बेहतर होगी जिस तरी की तरफ जाना शुरू करेगा, इंशाल्लाह। मैं एक आखिरी बात, लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं कि इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हम मुश्किल फ़ैसले नहीं करेंगे। इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमारे दिल में दर्द है, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए जितना भी मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा हम वो फ़ैसला करेंगे। हम यहाँ पर आए हैं इस साथ कि इस मुल्क को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको रोक तो नहीं सकता हूँ, ये आपका एनालिसिस जो है आप इसको कह सकते हैं कोई ख्वाहिश इक़्तिदार की लाई है, मगर एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि दर्दमंदी की वजह से, इज्ज़ की वजह से, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जो है, उस जज्बे की वजह से हमने इतने मुश्किल वक्त में, जब बेहतरीन काम ये था कि हम ये फ़ैसला ना करें और जिस रविश में मुल्क चल रहा था उसको चलने दें, और जब बर्बाद हो जाए तो लोगों को बोलें देखें बर्बाद हो गया। हम नहीं कहते थे बर्बाद हो जाएगा, तो वो कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, क्या उसका फ़ायदा होता? तो हम तो अपने जो हमारा नुक्ता नज़र पेश करें। मैं तो रात को देखिए फैसला हुआ ये है। जिम्मेदारी, पहली बात एक मिनट सर, पहली बात, जब किसी वजारत ने कोई फ़ैसला करना है तो उस वजारत को आके आपको फेस करना चाहिए। हमारे जितने भी इल्हाकी जमातें हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं, हर बंदा अपनी वजारत के फ़ैसले कर रहा है, और तमाम इल्हाकी जमातें जो हैं वो साबित कदमी के साथ
मुल्क को एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश की। इतनी सी बात कर दूं मैं, एक मिनट देखें, ये एक मिनट, ना सिर्फ इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, बल्कि मैं एक तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने इतनी मरतबा ये पेट्रोल इतना महंगा वगैरह बढ़ाया, लेकिन हमारे जो ओपिनियन लीडर्स हैं, हमारे जो मीडिया के भाई हैं, कमेंटेटर्स हैं, उन सबको ये बात समझ आई है कि मुल्क बड़े मुश्किल नहज पे है, ये फ़ैसले करने ज़रूरी थे, मुश्किल फ़ैसले थे, तो आप सब ने हमारा साथ दिया है, हमारी हिम्मत हमें दी है। मैं इस तमाम आपने जो हिम्मत हमको दी है इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।